بارش زوروں پر تھی۔ وہ کب سے شیلٹر کے نیچے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ پریشانی اس کے ہر انداز سے بیان تھی۔ اف، کہاں پھنس گئی۔ سر پر ہاتھ مارتی اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ آج تو شامت پکی ہے۔ اسے یہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے جو اسے مشکوک نظروں سے گھورنے میں مصروف تھے۔ منحوس، ان کو دیکھو کیسے گھور رہے ہیں۔ وہ سخت نالاں ہوئی تھی۔ تبھی اس کے برابر ایک گندا سا آدمی آ کر بیٹھا تھا۔ اے بلبل، کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنے غلیظ دانتوں کی بھرپور نمائش کی۔ اس کی نظروں سے خائف وہ تھوڑا پرے سرک گئی تھی۔ ایک رات کا کتنا لے کی، دل خوش کر دوں گا تیرا۔ وہ آدمی ابھی بھی اپنی غلاظت سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے گھبرا کر اٹھی تھی اور شیلٹر سے نکل گئی، جبکہ اپنے پیچھے سے مسلسل اس کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ چل کم بھاگ زیادہ رہی تھی۔ اوف، پلیز آج بچا لیں، پلیز اللہ، وہ بھاگتی ہوئی دعا کر رہی تھی۔ تبھی سامنے آنے والی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ ٹائر بری طرح چرچرائے تھے۔ وہ سامان چھوڑے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اسے لگا شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تبھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ نظر سامنے زمین پر بیٹھے وجود پر پڑی تو تھم سا گیا۔ براؤن شلوار سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر جمائے، وہ بھیگی بھیگی سی اس کے دل میں اتری تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے اپنے کہے الفاظ اجنبی لگے تھے۔ وہ کہاں اس طرح سے کہنے کا عادی تھا۔ آواز سن کر اس نے پٹ سی آنکھیں کھولی تھیں۔ میں زندہ ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بے قرار ہو کر اپنے آپ کو چھو کر دیکھ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی ایک ایک ادا سامنے والے کے دل پر وار کر رہی ہے۔ تم ٹھیک ہو، زندہ ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے سپاٹ لہجے میں بولا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اپنا حلیہ دیکھ کر ایک جھجک سی تھی جس نے اس کا احاطہ کیا تھا۔ یوں روڈ پر پاگلوں کی طرح بھاگنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اسے ایک سائیڈ پر کھڑا کرتے اسے اپنی جیبوں کی پینٹ پہ جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ ایک آدمی میرے پیچھے لگ گیا تھا، مجھے ساتھ لے کر جانے والا تھا۔ میری ماں نے کام سے بھیجا تھا اور میں یہاں پھنس گئی۔ اب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بات کرتے کرتے اس کے لہجے میں خوف سمٹ آیا تھا۔ گہری جھیل سی آنکھوں میں اداسی دیکھ اس کا لہجہ چھلنی ہوا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھا۔ کچھ نہیں کہیں گی وہ تمہیں؟ چلو میں چھوڑ دوں۔ اس کی آفر پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج وہ زندگی میں ہر وہ کام کر رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اور اس کی آفر پر وہ ہونٹ بن گئی۔ فوراً نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ اس کا ڈر سمجھ سکتا تھا، جبھی گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ بے فکر رہو، تم محفوظ رہو گی، اس نے اسے تسلی دی۔ وہ مجھے ماریں گے؟ وہ خوف سے کانپی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، چلو۔ وہ دونوں بھی بارش میں بھیگ گئے تھے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی زن سے بھگائی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے موجود اس کی سوتیلی ماں نے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی ذلیل بے غیرت؟ وہ درد سے کراہی تھی۔ حرامزادی بول کس یارڈ سے مل کر آ رہی ہے؟ اس کے ہاتھ سے سامان چھوٹ کر گرا تھا، مگر اس ظالم عورت کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آج بھی اس معصوم پر اپنا غصہ نکالنا تھا۔ ماں تو پیدا ہوتے ہی مر گئی، جبکہ باپ اسے اس سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مر گیا تھا۔ تب سے وہ یوں ہی اس کا ظلم سہتی بڑھی ہوئی تھی، اور اب 18 سال کے ہونے پر وہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کرنے والی تھی۔ وہ ماہ نور بچپن سے اب تک اس سب کی عادی بن گئی تھی، مگر اب جو کل اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اسے توڑ کر رکھ رہا تھا۔ کل جب وہ کمرے میں کام کر رہی تھی تبھی اپنے پیچھے اس نے آہٹ سنی تھی۔ پیچھے راشد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کا بھائی، اس کا منگیتر۔ کیا ہو رہا ہے جانم؟ اس کے یوں بولنے پر اس کا دل خراب ہوا تھا۔ وہ اس کے برابر سے گزر کر جانے لگی، تب بھی اس کی نازک کلائی اس موٹے سانڈ کے ہاتھ میں آئی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچتا دیوار سے لگا گیا۔ کہاں بھاگ رہی ہے بلبل؟ اس کے ماتھے سے لکیر کھینچتا وہ اس کے ہونٹوں پر آ کر رکا۔ اس کا دل کیا اپنی جان لے لے۔ اس کے نازک ہونٹوں کو مسلتے وہ مدہوش ہو کر اس پر جھکا تھا، تبھی وہ اسے دھکا دیتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے سے آتی شکیلہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ تبھی پیچھے سے غصے میں بھرا راشد باہر آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر دھنک کر رکھ دیا تھا۔ چھوڑ دے راشد، مر جائے گی۔ شکیلہ نے اسے چھڑانا چاہا تھا۔ مرنے دے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ مر تو اندر اسے بھیج۔ شکیلہ نے راشد کو گھورا تھا۔ صبر کر لے، کچھ دن تیرے ہی پاس آئے گی۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا۔ شکیلہ کی بات پر وہ بے باکی سے بولا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو سارا کام بگاڑ کر رکھ دے گا۔ انسان کا بچہ بن راشد۔ شکیلہ نے اسے دھموکا جڑا تھا۔ کچھ بھی بول تو بس جلد از جلد میرے نکاح کا بندوبست کروا۔ پورے آفس میں ٹھنڈک ہو رہی تھی۔ اے سی فل اسپیڈ سے آن تھا، جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لیے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جو وہ یوں بے بس ہوا تھا۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی، مگر چھم سے اس لڑکی کا معصوم چہرہ اس کی نظروں میں آ جاتا۔ وہ اپنی حالت سے پریشان بیٹھا اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا۔ پریشانی سے ماتھا مسلتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ عورت ساتھ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ خود کو یقین دلاتا وہ تلخی سے بولا تھا۔ بھلا یوں ایک دن میں محبت ہوتی ہے کیا؟ میں بے وقوف ہوں۔
خود کو تسلی دیتے اس نے سگریٹ لبوں سے لگایا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کم ان، اس کے بولتے ہی اس کا خاص آدمی اندر آیا تھا۔ بلایا تھا سر آپ نے؟ وہ مؤدب انداز میں بولا تھا۔ ہاں بیٹھو اشرف، مجھے تم سے ایک کام ہے، مگر یہ کام بہت ضروری ہے۔ مجھے معلومات چاہیے، یہ ایڈریس ہے۔ اس نے ایک چٹ اس کے آگے کی تھی۔ یہاں رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات مت معلوم کرو اور کل تک مجھے بتاؤ۔ وہ اسے آرڈر دیتا ہوا بولا۔ ہو جائے گا سر، بے فکر رہیں۔ گٹ جاؤ اور اب تبھی اپنی شکل دکھانا جب کچھ معلوم ہو جائے۔ اوکے سر، آپ بے فکر رہیں، میں جلد از جلد کام کرتا ہوں۔ اسے کہتے اشرف تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔ سر درد سے بھاری ہونے لگا تھا۔ دراز سے دوا نکال کر کھاتے اس نے ایک آخری کش بھرا تھا اور واپس سے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ بے حال سی اسٹور روم میں بند تھی۔ درد سے جسم دکھ رہا تھا مگر اسے پھر بھی کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی۔ اس کی سوتیلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھیں بلکہ سب وہی کرتی تھی۔ اسے 18 کا ہوئے ابھی ایک دن ہوا تھا اور گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ اس کو لگتا تھا یہ دنیا اس کے لیے جہنم سے کم نہیں ہے۔ یہاں صرف دکھ، اذیت، تکلیف تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ راشد پہلے سے شادی کر کے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے چکا تھا مگر پھر بھی کسی نے شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر غلیظ نظریں رکھتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگنے کے لیے ٹھکانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ مرنا چاہتی تھی مگر موت بھی اسے نہیں آتی تھی۔ تھک کر اس نے اپنی آنکھیں موندی تو اس مغرور شہزادے کا چہرہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے حق نہیں تھا کہ خواب میں بھی یہ سب سوچتی۔ اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ تھک گئی تھی وہ اپنی زندگی سے۔ اسے برائے نام کھانا دیا جاتا تھا۔ کپڑوں کے نام پر وہ اپنی بہنوں کی اترن پہنتی تھی۔ پورا دن کولہوں کے بیل کی طرح کام میں جٹی رہتی، پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر شکیلہ اسے مار مار کر ادموا کر دیتی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی مگر افسوس یہ بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ روتی بلکتی وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، تبھی دروازہ زور سے بجا۔ شکیلہ اور اس کی بہن اسے دھکا دے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے ناسمجھی سے اس شاپر کو دیکھا اور پھر انہیں کھولا۔ مایوں کا جوڑا ہے، کل تجھے مایوں بٹھانا ہے، تیار ہو جا۔ میں تو خلاف تھی ان چوچلوں کے مگر تیرا ہونے والا شوہر زیادہ ہی باولا ہوا ہے بھائی۔ اس کا بس چلے تو سونے میں تول دے، بے وقوف ہے نا، کھوٹے سکے کو سونا سمجھ کر بیٹھا ہے۔ اس کا دل کیا کہ اسے نہیں ہے ضرورت ایسے سونے چاندی کی، اسے بس یہاں سے آزادی چاہتے ہیں، چاہیے سکون، چاہیے۔ منہ بنا کر بولتی وہ دونوں ماں بیٹی جیسے آئی تھیں ویسے ہی واپس چلی گئیں، جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے کو اکیلی رہ گئی تھی۔ جائے نماز بچھا کر اس نے سجدے میں گر کر تڑپ تڑپ اپنے خدا کو یاد کیا اور دعا کی تھی کہ اسے اس جہنم سے آزادی مل جائے۔ یوں ہی روتے روتے وہ کب نیند کی آغوش میں گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوتا نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ لگایا، ورنہ ایسا کیا بھروسہ کہ سزا دے دیتا۔ وہ اس عالیشان گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی مگر وہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے بچا نہیں پائی تھی۔ اس کے دادا دادی نے اسے اس قابل بنایا تھا کہ اس کا ملک میں ایک نام تھا، پہچان تھی، مگر اس کا غصہ وہ سب ناقابل برداشت تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ پرانی روش پر چلا گیا۔ اپنی ویران زندگی کو سنوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا مگر وہ اسے چھوڑ گئی کیونکہ اس سے بیٹر آپشن مل گیا تھا۔ اس کا عورت ذات سے بھروسہ اٹھ گیا اور اب اچانک ماہ نور کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی میں طوفان لایا تھا۔ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، جو ہوگا میری مرضی کا ہوگا، اس کے تصور میں سوچتا، خود سے بولتا۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جان ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو پورے کرفڑ سے بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی رعب و دبدبہ تھا۔ اس نے آتے ہی آفس میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ اس کی زندگی بہت عجیب سی تھی۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، جتنا اس نے برداشت کیا تھا وہ پتھر دل ہو گیا تھا۔ وہ کسی پر رحم نہیں کھاتا تھا اور معافی لفظ اس کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں، مگر کب کیا ہو جائے کون جانے۔ وہ سوگوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی اس سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی، معنی خیز سرگوشیاں اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ لا سکی۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوئی کارروائی دیکھتی رہی۔ دل بجھا ہو تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ جاؤ بیٹا، بچی کو لے جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی جان بخشی کرائی تو شکر ادا کرتی اپنے کمرے اسٹور روم میں آئی تھی اور پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں، مگر یہاں کوئی اس کو چپ کروانے والا نہیں تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جلدی سے سنبھل کر بیٹھی تھی، تبھی اس کی سوتیلی بہن کپڑوں کا ڈھیر لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اگر مہارانی کا آرام ہو گیا ہو تو یہ کپڑے استری کرو، اور مہمانوں کے جانے کے بعد اماں نے کہا ہے نیچے ہی کہ صفائی بھی تو نے ہی کرنی ہے، اور رات میں مشین لگا کر کپڑے دھو دینا سارے۔ اس مایوں کی دلہن پر ایک کے بعد ایک حکم جاری کرتی وہ باہر بڑھ گئی۔ اپنا دکھ ایک طرف رکھ کر اس نے جلدی سے کپڑے پریس کیے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سارے کام کرتی وہ کمرے میں آئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ زندگی تنگ تھی، اب مزید تنگ ہونے جا رہی تھی۔ وہ بے حال ہوتے یوں ہی روتے روتے نیند کی آغوش میں چھپ گئی تھی۔ وہ
اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹرکام پر اسے اشرف کے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ آ جاؤ اشرف، اسے اندر آتے دیکھ وہ کام چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے ہو سر؟ اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جلدی بولو اشرف۔ سر وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی ایک بیٹی ماہ نور ہے، باقی 3 سوتیلی بیٹیاں ہیں، 2 شکیلہ اپنی سوتیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے اور اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کروا رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا ہے اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا جس میں تمام افراد کی تصاویر موجود تھیں۔ اس دشمن جان کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اتنا معصوم دل موہ لینے والا حسن یہ کون ہے؟ جان بوجھ کر اس نے پوچھا تھا۔ اشرف کو حیرت ہوئی تھی کہ جس کی معلومات کروائی اس کا ہی پتہ نہیں۔ سر یہ ماہ نور ہے، کل ان کی شادی ہے، ان پر بڑا ظلم ہے۔ اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ شام میں نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا، مگر مجھ سے۔ حتمی لہجے میں اس نے اشرف کو دیکھا تھا۔ تیاریاں مکمل کرو، جتنی جلدی ہو سکے، اتنی تاخیر میں برداشت نہیں کروں گا۔ حکم دیتا اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلے گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا تھا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں، میں اپنے پاس قید کروں گا دنیا سے چھپا کر اپنی محبت سے۔ اس کی تصویر دیکھتا وہ اس کی تصویر سینے سے لگا گیا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں آج مکمل شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی لڑکیاں آئی تھیں۔ وہ بے جان وجود لیے سب کو دیکھتی رہی، اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کچھ بولتی، بس چپ بیٹھی سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی، ایک سوگوار سی دلہن جس کا دل مردہ تھا۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا، ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر گئی تھیں جیسے کوئی شہزادہ اسے بیانے آ رہا ہو۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا، اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھیں اور اسے بے حد مہنگا اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ وہ بدحواسی اندر گئی اور دھو کر کپڑے بدل کر آئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا تھا، ہر چیز بے حد نفیس اور قیمتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئیں۔ اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹے تھے جب اس کے ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا۔ اس کی ماں اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھی اور راشد درد سے بلبلاتا ایک کونے میں پڑا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، مگر افسوس ضرور ہوا تھا اور دل میں ایک نیا ڈر اٹھا تھا کہ اگر راشد نہیں تو پھر؟ اس کے گلے میں گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے خود سے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں، سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ اس کا حسن دیکھنے سے لائق رکھتا تھا اور اس قیمتی لباس میں تو وہ جیسے کسی ریاست کی شہزادی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک کونے میں بیٹھے شخص کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ وہ دروازہ دھاڑ سے مارتا اپنی آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں ہر کوئی مرعوب ہوا تھا، مگر ہوائیاں تب اڑیں جب اس کے حکم پر اس کے آدمیوں نے راشد کو دھنک کر رکھ دیا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آئی شکیلہ بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ پورا محلہ خوف و حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے اس کا پوچھتے اس کے کمرے میں گئی تھیں اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سنوار کر باہر لائی تھیں۔ وہ جو بے حس بنا بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کو دیکھتی وہ بوکھلا گئی تھی۔ مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی؟ اپنا منہ کھولتی۔ ماں اور راشد کا حال دیکھ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتے ہی ارحم نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔ بنا چوں چرا نکاح کرو، میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے رہے سہے احسان بھی خطا کر گیا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر اسے گھورتے راشد کو۔ نکاح شروع کریں؟ اس کی آواز میں اتنا رعب تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے مری آواز میں قبول ہے کہا تھا۔ وہ جو اپنے نصیب سے نالاں تھی، اچانک اس افداد پر سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ انسان جسے اس نے اپنے خوابوں میں آنے پر بھی پابندی لگا دی تھی، آج پورا کا پورا اس کا تھا، مگر یہ سب عجیب انداز میں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اسے شکر ادا کیا تھا کہ اس موٹے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر راشد کے سامنے گیا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تو استحصائیہ سا ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا غم ہے تجھے؟ اپنے مرد ہونے پر اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں؟ وہ غرایا اور ایک مکہ کھینچ کر اسے منہ پر مارا اور مارتا ہی چلا گیا۔ شکیلہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ آئندہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ ابھی صرف مارا ہے۔
اگلی مار جان سے جائے گا۔ ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑ کر وہ مڑا تھا۔ رخصتی کرو، ایک حکم دیتا وہ باہر کی طرف بڑھا تو ساتھ آئی لڑکیاں اسے لیے آگے بڑھی تھیں۔ اس نے پریشانی سے سب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھے۔ میرا سامان، وہ بوکھلائی تھی۔ میم وہاں سب موجود ہیں، آپ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ اسے باہر لائی تھیں جہاں گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم صادر کیا تھا۔ اسے اپنے برابر بیٹھے اس شہزادوں سی آن بان رکھنے والے شخص کو دیکھا اور پھر سر جھکا گئی تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ اپنی سوچوں میں بھی وہ پھر تب چونکی جب گاڑی ایک پرآسائش بنگلے کے آگے رکی تھی۔ ماہی نے حیران نظروں سے وہ محل نما بنگلہ دیکھا تھا۔ ایسا تو بس اس نے خوابوں میں ہی سوچا تھا۔ باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گیا جبکہ اس کے یوں روکھے سے رویے پر اس کا دل بجھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے لایا تھا جب اس طرح کا رویہ رکھنا تھا۔ اب تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے سے آنے لگے تھے، ہول اٹھنے لگے تھے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد وسیع خوبصورت لان دیکھتی وہ مرعوب ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور جیسے ہی اسے اندر لے جایا گیا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکیاں ایک دم گھبرائی تھیں جبکہ اندر موجود ارحم ان کی آواز پر بھاگتا باہر آیا تھا اور اسے یوں بے ہوش ہوتے دیکھ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھیں۔ تم لوگوں کے خون سے یہ ہوش میں نہیں آ جائے گی۔ ان سب کو جھڑکتا وہ اسے باہوں میں بھرتا لمبے ڈگ لیے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسے بیڈ کے بیچوں بیچ لٹا کر ایک دم اس پر جھکا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ، اس کا ایک ایک نقش حفظ کرتا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ دل میں کئی جذبات ایک ساتھ جاگے تھے مگر اسے ہوش میں لانا بے حد ضروری تھا۔ اس لڑکی کو اندر بھیجتا وہ خود باہر آ گیا تھا۔ بہت مشکل تھا خود پر ضبط کرنا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے ماہ نور کے ہوش میں آنے کی خبر اسے دی تھی تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اس کے لیے کھانے کا بول کر وہ خود اسموکنگ روم میں گیا تھا مگر آج سگریٹ پینے کا دل ہی نہیں تھا۔ دل میں عجیب سے احساسات جاگ رہے تھے جن سے وہ خود بھی عاجز آ رہا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، اسے یوں ہی بے مقصد بیٹھے بیٹھے بالآخر وہ اٹھا تھا اور اب بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں معصوم وجود اس کے ڈر سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ملگجا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ پری پیکر اس کے بیڈ پر پورے حق سے براجمان تھی۔ اسے دیکھتے اس کی دھڑکن بڑھی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ اس کے پہلو میں دراز ہوا تو اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو تو کیوں میرا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہو۔ پہلی نظر کی محبت ہو میری، میرے دل کا حال بحال کر دیا ہے تم، ان سب چیزوں کا حساب کون دے گا؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ لرزتی پلکیں، کپکپاتے ہونٹ، وہ دیوانہ ہوا تھا۔ تبھی جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی پرحدت لب رکھے تو اس نے ایک دم اس کے کالر کو مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ آنکھیں کھولو، اس نے حکم صادر کیا تھا۔ آنکھیں کھولو ماہی، اس کے لہجے میں اب سختی در آئی تھی۔ ماہی کو اس کے لہجے سے خوف آیا تھا تبھی ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے وہ مغرور شہزادہ پورے حق سے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ نام پتہ ہے میرا؟ اس نے کان کے قریب آتے اس سے سوال کیا تو اسے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ مبہم سا مسکرایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نکاح کے لیے حامی بڑھ لی مگر نام ہی نہیں پتہ میرا؟ ارحم نام ہے میرا۔ بڑی دقت سے اس نے اس کا نام لیا تھا تبھی وہ ایک دم اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور پوری شدت سے اس نے اپنی محبت کی مہر ضبط کی کہ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچے اس کے خود کو اس سے چھڑایا تھا مگر وہاں گرفت آئی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتا اب وہ اس کی گردن پر جھکا تھا اور آہستہ آہستہ وہ اس پر پورا قابض ہوا تھا اور اس پر اپنی گرفت تنگ کر گیا تھا کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ لمحہ لمحہ گزرتی رات اس کے جنون کو پاگل پن میں بدل رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل کی بیل کی آواز پر کھلی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 11 بج رہے تھے اور پھر ایک نظر اپنے پہلو میں اس کی شرٹ پہنے سوئے ماہی پر پڑی تو وہ اس جھک کر ماتھا چومتا اٹھ بیٹھا جبکہ موبائل کی آواز پر اس کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ رات ارحم کی سرگوشیاں اس کو محبت کا احساس دلانا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ارحم نے اپنی کمر پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو مسکرایا اور اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اٹھ گئی میری جان؟ اس کے بال ہاتھوں سے سوار تھا وہ پیار سے بولا تو اس بات پہ سر ہلا گئی۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے تم سے مگر میں کیا کروں؟ میں تو شاید تم سے بات کرتا مگر تمہاری شادی کا پتہ چلا تو مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ میں جانتا ہوں تم اس سب سے خوش نہیں تھی جبھی یہ کیا۔ کیا مجھے معافی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے معافی مت مانگے، آپ نے تو مجھے اس جہنم سے آزادی دلوائی ہے۔ آپ تو میرے محسن ہیں، مسیحا ہیں۔ میں آپ کے شکر گزار ہوں اور آپ کوئی اجنبی نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو۔ اس دن بارش میں بھی آپ کو پہچان گئی تھی مگر اس وقت میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس پر اپنی محبت آشکار کر گئی تھی۔ وہ اسے اکثر اخبار و رسائل میں دیکھتی تھی، وہ اس کا کرش تھا۔ ان کی ملاقات
پہلی ملاقات جیسی تھی وہ بےحد پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا، تم نے سچ بولا، مجھے سچ بولنے والے پسند ہیں، جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ وہ اس کا گال سہلاتا مسکرا کر بولا، اب ریڈی ہو جاؤ، پھر مجھے نیچے ملو۔ اس سے بولتا وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہاں سے اب کہیں اور جائے، اسے یہ راستہ نبھانا تھا ہر حال میں۔ وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیے لباس میں وہ دمکتی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو جھجکتی بیٹھ گئی۔ اتنے لوازمات اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اسے پتہ نہیں کیا کیا سرو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک ہی انوکھی تھی۔ ماہی نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ ماہی کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے گال پر گیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھینپ کر ہاتھ ہٹانے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا تو وہ شرما گئی۔ تبھی ملازم کے آنے پر اس نے اپنا ہاتھ اسی گرفت سے نکالا تو ارحم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ ایک دم اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ بھڑکا تھا۔ آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی خود کو کوستی رہ گئی۔ کیا کر دیا میں نے یہ؟ آج پہلے ہی دن انہیں ناراض کر دیا۔ وہ سخت مضطرب ہوئی تھی۔ وہ کیبن میں سخت مضطرب تھا۔ اس بیچاری سے زبردستی نکاح کیا اور اب یہ سب اس کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا، خود کو سرزنش کرتا وہ پریشان ہوا، اگر ناراض ہو کر چھوڑ گئی۔ اس کے دل میں ڈر کڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ پوری میٹنگ میں وہ پریشان ہی رہا اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی گھر کے لیے نکلا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ گاڑی تقریباً بھاگنے کے انداز میں وہ اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ارحم کی جان میں جان آئی تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے اسے گلے سے لگایا اور اس کے گال چومے تھے وہ تو اس سے اچانک افتاد پر بھوکلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اب اسے خود سے الگ کر سکے۔ بس اس کا لمس جا بجا اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ ارحم اسے اپنے کندھے پر سر رکھنے پر وہ مدھم آواز میں بولی، آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سوری ارحم۔ ارحم پلیز ایسے مت کہیں، میری غلطی تھی، پلیز آپ اداس مت ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے اسے محبت سے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔